السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات
اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ بھائیو دوستو، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والمرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہیں ایک ایسی جماعت سے نوازا جو پوری اولاد آدم میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ثابت ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ نفوس قدسیہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کی چنی ہوئی جماعت ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں خود سے منتخب کیا ہے۔ گزشتہ کئی جمعات سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف پہلوؤں کا ہم نے ذکر کیا کہ جنہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی اچھالا جاتا ہے، ان کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے واضح کی۔ مقصد بیان کرنے کا صرف اور صرف یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کوئی میل نہ ہو، کوئی کچیل نہ ہو، کوئی غلط فہمی کا ہم شکار نہ ہوں۔ ان عظیم اور پاک پاس ہستیوں کے حوالے سے ہمارے دل بالکل صاف ہونے چاہیے، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ وہ مقدس اور وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اگر ان کے بارے میں ہمارا دل کسی ایک ادنا سے صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی ہمارے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو گئی، کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، تو یہ ہمیں نفاق کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ان لوگوں کی محبت کو ایمان کا جزء قرار دیا ہے، ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اور ان سے بغض، نفرت یہ منافقین کی علامت قرار دیا ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے، یہ ان لوگوں کا انتخاب اللہ نے خود سے کیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو کہ مسند احمد کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العزت نے تمام دنیا میں تمام مخلوق کے تمام بندوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں کو چیک کیا، تو اللہ رب العزت نے سب سے پاکیزہ، سب سے مطہر، سب سے بہترین جس شخص کا دل پایا، وہ دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے ایسا عظیم، ایسا صاف، ایسا پاکیزہ مطہر دل پایا، فاصطفاہ برسالتہ، تو اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، اس کو چن لیا۔ ثم نظر الی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ اپنی مخلوق کی طرف، تمام بندوں کی طرف نظر دوڑائی، ان کے دلوں کو دوبارہ ٹٹولا، تو ان بندوں میں جن کے دل سب سے پاکیزہ تھے، سب سے مطہر تھے، سب سے اچھے دل تھے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چن لیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے، آپ کے اصحاب کا انتخاب کرنے کے لیے۔ فاصطفاہ لصحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پاکیزہ دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا، چن لیا۔ اب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات نرالی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں کہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تو ان کی گواہیاں دی ہیں، ان کے دلوں کی کیفیتیں بیان فرمائی ہیں،
ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی کفیتوں کو جان کر ہی ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو منقش کر دیا ہے، ایمان ان کے دلوں کے اوپر نقش ہو چکا ہے۔ ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو امتحان آزمائش میں ڈالا، کس لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے۔ ایسے پاکیزہ دل، ایسے مطہر دل اللہ رب العزت نے یہ جماعت خود جن کا انتخاب کیا، اگر ان کے بارے میں ہمارے دل اگر صاف نہیں ہوتے تو پھر سمجھ لے کہ ہمارے دلوں کے اندر ابھی تک ایمان پیدا ہی نہیں ہوا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے وہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ، وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اس کی موت بھی اسلام کے اوپر واقع ہو گئی۔ ایک تعریف یہ کی جاتی ہے نا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ بہت سے صحابی نبینہ بھی تھے، ان کی آنکھوں میں بینائی تھی نہیں تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور پھر اس کی موت بھی اسی اسلام ایمان کی حالت میں آئی، وہ ہے صحابی۔ اور یہ وہ ایسی عظیم جماعت ہے جن کی بڑی برکات ہیں، جن کے وجود سے ہی اللہ رب العزت قوموں کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، یغزو فئام من الناس، کہ ان میں سے ایک جماعت لڑائی کریں گے، فیقال لہم فیکم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جماعت سے پوچھا جائے گا کیا لڑائی کرنے والی جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ تو کہا جائے گا ہاں ایک شخص موجود ہے اس جماعت کے اندر، تو اللہ رب العزت اس ایک شخص کی برکت سے پوری جماعت کو فتح عطا فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا، فئام من الناس، لوگوں کی ایک جماعت لڑائی کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے اس شخص کو دیکھا ہو کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی؟ کیا جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ کیا تم میں کوئی تابعی موجود ہے؟ کہا جائے گا ہاں ایک شخص ہے تابعی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اختیار کرنے والے شخص کو دیکھا، صحابی کو دیکھا، تو اللہ رب العزت اس ایک تابعی کی وجہ سے پوری جماعت کو فتح عطا فرما دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا، ایک گروہ لڑائی کرے گا، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے اس شخص کو دیکھا ہو کہ جس شخص نے صحابی کو دیکھا ہو؟ کیا تم میں کوئی تابعی موجود ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں ایک شخص موجود ہے، تو اللہ رب العزت اس ایک شخص کی برکت سے اس پوری جماعت کو فتح عطا فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے وجود سے اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص کسی معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی جماعت کے اندر موجود ہے تو ان کے وجود سے کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اور پھر ان کے رستے پر چلنے والے یہ جو انبیاء کے وارث ہیں علماء کرام، ان کے وجود سے بھی اللہ رب العزت معاشروں کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور ان کے اٹھ جانے سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین ویران ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے وجود کو اپنے لیے آپ بڑا ببرکت سمجھیں، غنیمت جانیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، اے لوگو تم میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک تم میں کوئی ایک ایسا شخص بھی موجود رہے گا جس نے مجھے دیکھا یا میری اس نے مصاحبت اختیار کی۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی،
اللہ کی قسم تمہارے اندر اس وقت تک بھی خیر رہے گی جب تک تم میں وہ شخص موجود ہوگا جس نے میرے صحابی کو دیکھا یا میرے ساتھ مصاحبت کرنے والے شخص کو دیکھا۔ کتنی بابرکت، کتنی عظیم ہستیاں، یہ وہ ہستیاں کہ جس دور میں یہ لوگ رہے اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا دور، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا دور، اس کے بعد جو سب سے بہترین دور ہے وہ میرے تبع تابعین، میرے تابعیوں کا دور ہے۔ یہ وہ عظیم ادوار ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں تمام اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ تمام صحابہ اکرام عادل تھے، ان کی عدالت کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے کہ جن سے غلطیاں سرزد نہیں ہو سکتی، معصوم صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام، ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ مغفور لہم، یہ تمام کے تمام بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت اور صحابہ اکرام کے درمیان جو تفریق کی ہے وہ اسی بنا پر کی ہے۔ انبیاء سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، صحابہ اکرام سے ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو دونوں جہانوں کے اندر عزتوں سے نوازا، دنیا کے اندر بھی یہ معزز، قیامت تک معزز رہیں گے، مکرم رہیں گے، محترم رہیں گے، قائب احترام شخصیت رہیں گی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے بارے میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ رب العزت اس قیامت والے دن نبی کو اور نبی کے صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آج کچھ بدبخت لوگ انہیں رسوا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اپنے دلوں کو انہوں نے میل کچیل سے بھرا ہوا ہے، ان شخصیات کے حوالے سے ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، قابل رحم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگو تم میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، ان کو برا بلا مت کہا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تمہیں کیا پتہ ان کا شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مثل اگر وہ سونا بھی خرچ کرے تو میرے ایک صحابی جس نے صرف ایک مد سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہو تو وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ولا نصیفہ، یا اس کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہاں احد پہاڑ 7 کلومیٹر جس کی لمبائی ہے اور جتنا بلند پہاڑ ہے، آپ اس کے مطابق سونا بھی خرچ کریں نا، پھر بھی صحابی کا ایک مد خرچ کیا ہوا، ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 425 گرام کا ایک مد ہوتا ہے۔ ولا نصیفہ، اگر آپ اس کے آدھا مد یعنی 210 گرام سونا بھی خرچ کر لیں، صحابی اگر 210 گرام سونا بھی خرچ کر لیں، آپ کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لیں، آپ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ان کے ایک ایک عمل کی مثال دیتے۔ آپ کی زندگی بھر کی تمام نمازیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو صحابہ اکرام کی ایک نماز کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ایمانوں کی جو کیفیت تھی اس تک تو ہم ان کا ذرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان میں سے سب سے جو عظیم صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر پوری کائنات کے مومنین کا ایمان رکھ دیا جائے، پھر بھی ابوبکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہم بس زبانی کریں، واقعہ فدق کو بنیاد بنا کے اس پر لعن طعن کریں، میرے بھائیوں کتنی بڑی بدبختی ہے، قساوت قلبی کا کیسا یہ عظیم مظہر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو دعوا لی اصحابی، تم میری خاطر ہی میرے صحابہ کو چھوڑ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، خدا را میری خاطر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ دے کر کہا اے لوگو تم میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو۔ اگر شاید فرمایا کہ فَإِذَا ذُكِرَ فَأَمْسِكُوا، اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تقدیر کا ذکر ہو،
تقدیر پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. تقدیر کے بارے میں غور و غوض کرنا، بحث و تمہیز کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. لہذا جب بھی تقدیر کا ذکر ہو جائے تو اپنی زبانوں کو تم خاموش رکھو. وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا ذکر ہو تو پھر تم خاموشی اختیار کرو. ستارے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں کس مقصد کے لیے؟ رجوما للشیاطین، شیاطین کو رجم کرنے کے لیے. زینۃ للسماء، آسمان کی زینت ہے. اور جو رات کے مسافر ہوتے ہیں ان کو رستہ دکھانے کے لیے. یہ تین مقاصد اللہ رب العزت نے ستاروں کے بیان فرمائے ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر. فرمایا کہ جب بھی ستاروں کا ذکر ہو تم نے اس پر بس ایمان لانا ہے، اس کے مطابق تم نے اپنے فیصلہ نہیں کرنے، اپنے عقیدے نہیں بنانے. جیسے آج کل ہمارے لوگوں نے ستاروں سے اپنے احوال پتہ کرتے ہیں کہ میرا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، میرا یہ اگلا مہینہ کیسے گزرے گا. ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر اپنے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا ذکر ہو تو تم خاموشی اختیار کرو. آگے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو، اگر کوئی غلطی ان کی غلطی ہم تمہارے سامنے آئے پھر بھی تم خاموشی اختیار کرو. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے جو دعوے دار کرتے ہیں ان کو چاہیے، ہم نبی کی محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے صحابہ کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑنا اس معنی میں ہے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو مغفور لہم ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا ہے. ان کے بارے میں غلط مت سوچیں، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا مت کریں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اسی اثناء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں مسجد میں آئے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی قمیص کا دامن اٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا ایک گھٹنا بھی ننگا کیا ہوا تھا. اس حالت میں مسجد میں آئے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان گئے. کہا کہ لگتا ہے تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب ابو بکر صدیق کسی سے جھگڑ کر آیا ہے، ضرور کسی سے آج کی تلخ کلامی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس محبوب ساتھی کو فوراً پہچان لیا. ابو بکر صدیق آ کر بیٹھ گئے. کہا اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلخ کلامی ہوئی، کسی بات میں بات چیت ہو گئی تو میں نے ان کو سخت سست کہہ دیا کہ تم بہت سست آدمی ہو. اے اللہ کے رسول، جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی تو میں نے عمر فاروق سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. آپ عمر کو بلائیں اور اسے سمجھائیں کہ مجھے معاف کر دیں. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے درمیان کیسی محبتیں تھیں کہ کسی کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتے تھے، فکر مند ہو جاتے، پریشان ہوتے. آج ہمارے درمیان مساجد کے اندر اپنے بھائی جو 5 وقت آ کر مسجد میں اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، آج ہمارے دل ان کے بارے میں صاف نہیں ہوتے. دلوں کے اندر میل کچیل ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے تو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اپنے اس بھائی کو ہم ناراض کر لیں. میری کسی بات کی وجہ سے، میری کسی حرکت کی وجہ سے یہ ناراض ہو گیا ہے. وہ کیسے عظیم لوگ تھے. ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اس سے معافی مانگی ہے، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. آپ عمر کو بلائیں اور اسے کہیں کہ ابو بکر صدیق کو معاف کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور 3 مرتبہ ابو بکر صدیق کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی. اے اللہ ابو بکر صدیق کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر صدیق کو معاف کر دے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے لیے 3 بار بخشش کی دعا فرمائی ہے، فکر مند ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھاگتے ہوئے آئے. ابو بکر صدیق کے گھر میں آ کر دستک دی. اندر سے پتہ لگا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے. مسجد نبوی میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ وہاں پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں آئے. جب داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ تھا، آپ کے رخ انور کے اندر تبدیلی شروع ہو گئی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. ابو بکر صدیق نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر پر خفا نہ ہو جائیں. آپ اندازہ کریں محبت کا. شکایت بھی کی، آپ کے چہرے کو بدلتا ہوا رنگ دیکھا تو ساتھ میں پریشانی بھی لاحق ہو گئی کہ اللہ کے نبی عمر کے اوپر غصے نہ ہو جائیں. کتنا
کیسا محبت کا انداز ہے ان صحابہ کرام. اللہ نے قرآن میں اسی کا نقشہ کھینچا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہم صحابہ کے آپس کے تنازع بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر درمیان بغض تھے، نفرتیں تھیں، لڑائیاں تھیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. محبتیں تھیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑی آپس میں محبت کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور بیٹھتے ساتھ ہی بات کہا اللہ کے رسول غلطی میری تھی. 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول میری غلطی تھی، میری غلطی تھی، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں. ابوبکر صدیق نے کچھ غلط نہیں کہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو تم سب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، سیدھا ابوبکر صدیق نے مجھے سچا کہا. ابوبکر صدیق تو وہ صحابی ہے، میرا وہ ساتھی ہے جس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ پر لوٹا دیا. آگے فرمایا فہل انتم تارکو لی صاحبی. اے لوگو، کیا تم میری خاطر میرے صحابہ کو ستانا نہیں چھوڑ سکتے؟ فہل انتم تارکو لی صاحبی. خدارا میری خاطر میرے صحابہ کو تنگ کرنا چھوڑ دو. اب آپ اندازہ کریں اس واقعے سے، صحابہ کی دلوں کی کیفیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا. مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے دل کے احوال جان لیں. آپس کی ناراضگیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بات آتی تو آپ اپنا واسطہ دے کر کہتے لوگوں میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو. اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اپنے نبی کے لیے. یہ وہ جماعت ہے جن سے محبت ایمان کی علامت، جن سے نفرت بغض کی علامت ہے. امام مالک رحمہ اللہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ کانا صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمون السورۃ اب السنۃ. ہمارے اسلاف تو اپنی اولادوں کو ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں یا کوئی سنت کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ انداز تھا، محبتیں سکھاتے تھے اپنے صحابہ کرام کی. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے گھر والوں کے دلوں میں، اپنے دوست احباب کے دلوں کے اندر ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت پیدا کریں. واقعات سنا کر، ان کے ایمان کے قصے سنا کر ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت، ابوبکر صدیق کی محبت پیدا کریں. ان کی محبت ایمان کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ جو بہت ہی بڑے فقیہ محدث ہیں، بصرہ کے بڑے عظیم فقیہ، بڑے عظیم محدث، فرمایا کرتے تھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اچھی تعریف کرتا ہے وہ شخص نفاق سے بری ہے. جو تعریف کرتا ہے وہ شخص منافق نہیں ہو سکتا. اور جو بغض کا اظہار کرتا ہے ان کے بارے میں، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں اگر وہ کوئی اپنے دل کے اندر میل کچھ رکھتا ہے تو وہ شخص منافق ہے. اور جو ان میں سے کسی ایک کی تنقیص کرتا ہے تو وہ بدعتی شخص ہے اور سنت اور سلف صالحین کے طریقے کا مخالف ہے. صحابہ کرام پر حرف گیری کرنا یہ اہل بدعت کا شیوہ ہے، اہل سنت کا شیوہ نہیں ہے. آج ہمارے بہت سے بھائی جو اہل سنت خود کو کہلاتے ہیں وہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کے بارے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اسمع یا زہری، اے زہری میری بات کان کھول کے سن لو. من مات محبا لابی بکر و عمر و عثمان و علی وشہد للعشرۃ بالجنۃ وترحم علی معاویہ کان حقا علی اللہ الا یناقشہ الحساب. فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل کے اندر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا علی کی محبت رکھتا ہے اور اس بات کی وہ گواہی دیتا ہے کہ عشرہ مبشرہ وہ جنتی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کوئی حساب و کتاب نہ کرے. یقیناً اگر ہماری یہ کفیت ہے تو اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا. اس معاشرے کے اندر، ان حالات کے اندر، پرفتن دور کے اندر، جب ہر وقت صحابہ کرام کے اوپر حرف گیری ہو رہی ہے، اگر آج ہمارے دل ان ہستیوں کے بارے میں ایسے ہیں کہ ہم عشرہ مبشرہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ ہے، پختہ ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا حق ہے آپ پر کہ اللہ رب العزت آپ کا حساب و کتاب نہیں کرے گا. آج سب سے جو مظلوم صحابی کون سے ہیں؟ سب سے مظلوم صحابی اس دور میں اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں ہم بڑی بد زبانی کرتے ہیں.
ہمیں تو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں تو حکم یہ دیا گیا تھا ہم اصحاب رسول کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیتیں نازل فرما دی کہ اپنے دعاؤں کے اندر ان صحابہ کی بخشش کی دعا کیا کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسبوہم، ہمیں تو یہ بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ہم اصحاب رسول کے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن لوگوں نے تو انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا اے عائشہ، اے ام المومنین، لوگوں نے تو ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے بارے میں بھی زبان درازی کرنا شروع کر دی ہے، ان پر بھی لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ما تعجبون من ھذا انقطع عنہم العمل فاحب اللہ الا ينقطع عنہم الاجر، تمہیں اس بات پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے عملوں کے سلسلے کو منقطع کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات ان کے لیے پسند کی ہے کہ ان کے عملوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرتا رہ رہا ہے۔ یہ بھی ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برباد کر کے، اپنے عملوں کو برباد کر کے، اپنے دل کو سیاہ کر کے ان عظیم ہستیوں کے نامہ اعمال کے اندر انسان ان کے درجات بلند کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ہم کسی عالم کے بارے میں، کسی تابعی کے بارے میں، کسی محدث کے بارے میں، کسی فقیہ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں اگر اپنے دل کے اندر کوئی میل رکھتے ہیں، کوئی بغض رکھتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں کوئی ہم لعن طعن کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ان کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں لرزشیں ہیں وہ تمہارے پلڑے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور مفلس والا واقعہ تو آپ نے حدیث میں سنا ہے نا، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نیکیوں کے ڈھیر لے کر جب کچھ شکایت گزار بھی آئیں گے نا، یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، میرے بارے میں فلاں کلمہ کہا تھا، فلاں جملہ کہا تھا، اللہ رب العزت کہے گا تو اس کی جتنی بھی نیکیاں ان شکایت گزاروں کے پلڑے میں ڈال دو، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ کیسی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، ان کی بخشش کی، ان کے درجات اولیٰ کے لیے دعا کریں، نہ کہ بد کلامی کر کے اپنی عاقبت کو خراب کریں، اپنے دل کو برباد کریں، اپنے عملوں کو برباد کریں۔ ایسا نہ بنے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ گھر والوں نے بھی تعجب سے اللہ اکبر کہا۔ پھر کہا کہ مجھے ابھی بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے کہا ہاں آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں بے ہوشی کے عالم میں دو بندے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر کہا کہ چلو تمہیں ہم اللہ عز و جل کے پاس لے جاتے ہیں، تمہارے بارے میں اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ تم کیسے ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے۔ ابھی وہ مجھے اٹھا کر لے جا ہی رہے تھے کہ رستے میں ایک اور شخص انہیں ملا اور ان سے پوچھا کہ تم انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو، تو اس شخص تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے اللہ عز و جل کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کروانا ہے۔ تو اس شخص نے کہا لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، انہ من الذین کتب لهم السعادۃ والمغفرۃ وهم فی بطون امہاتہم، اس کو چھوڑ دو، اس کو لوٹا دو اپنی منزل کی طرف۔ یہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سعادت مندی اور بخشش تو اللہ رب العزت نے اسی وقت لکھ دی تھی جب اپنی یہ ماؤں کے پیڑوں کے اندر تھے، ابھی یہ مادر شکم کے اندر ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اللہ رب العزت نے سعادت مند اور ان کے لیے بخشش کے پروانے جاری کر دیے تھے۔ یہ ہے وہ عظیم جماعت آج جن کے بارے میں ہم زبانیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ان صحابہ اکرام کی محبت سے منور کر دے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں تو بڑے اقوال ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ آخری بات ختم کرتا ہوں، اس موضوع کو آج ہم ختم کریں گے، اگلے جمعے انشاءاللہ ہم سفر کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ایک امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ واللہ لغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ تھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرۃ۔
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، عمر بن عبدالعزیز نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا کہ ربنا ولک الحمد۔ اس سے بڑھ کر شرف اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو فرمایا کہ لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا، صحابہ جیسا ہم کسی کو بھی تصور نہیں کر سکتے، یقیناً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اسی طرح امام بشر حافی رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کان معاویہ تو افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز، سید معاویہ تو عمر بن عبدالعزیز سے ایسے افضل ہیں جیسے 600 بزرگوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ 600 بزرگ ایک طرف اور امیر معاویہ ایک طرف، فرمایا کہ یہ امیر معاویہ اس سے بھی افضل ہے کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ پوری دنیا کے بزرگ بھی مل جائیں، پوری دنیا کے امام بھی مل جائیں، تابعی بھی مل جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً امیر معاویہ ایک افضل صحابی ہیں۔ تو صحابہ کرام پر حرف گیری، ان پر تنقید کے بعد اسلام کا جو دینی سرمایہ ہے وہ بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسلام کے جو اولین گواہ ہیں جب ہم ان کو ہی عادل اور صادق نہیں سمجھیں گے تو ان کی بیان کی ہوئی روایات، ان کی بیان کی ہوئی حکایات پر ہمارا کیسے اعتماد ہوگا؟ ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اصل میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان کو مشکوک بناتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے کئی مثالیں آتی ہیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو غیر فقیہ کہہ کر ان کی روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے صحابہ کرام ان پر جب ہم زبان درازی کرتے ہیں، حرف گیری کرتے ہیں تو ان کی روایتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، احادیث رسول کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں صحابہ اکرام کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کی عزت کی قسمیں بھی کھائی ہیں، ان کی حفاظت اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا ہے۔ بہت سے مقامات ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیں، صحابہ کرام کے تذکرے ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو اپنے قرآن مجید کے اندر ان کے مقام مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمتوں کو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے، کوئی بھی شخص اس کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے، کوئی ایسا عمل ہمارے سے نہ سرزد ہو، ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے نفاق کی کوئی جھلک نظر آتی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔